کرنے ادا لے گئی تھی قضا، پہلا سجدہ جو پہلی رکعت کا کیا، فجر کرنے ادا لے گئی تھی قضا، پہلا سجدہ جو پہلی رکعت کا کیا، ابن ملجم نے سر کو تو پارا کیا، کیا خطا تھی کوئی میرے بابا علی، کر چکے جب وصیت گشی چھا گئی، سوئے جنت علی کی سواری چلی، کر چکے جب وصیت کشی چھا گئی، سوئے جنت علی کی سواری چلی، آ کے شام غریباں میں ملنا مجھے، بولی زینب یہی میرے بابا علی، گھر سے رخصت کی جس وقت گھڑی آ گئی، رو کے حسنین بولے نصیر یہی، گھر سے رخصت کی جس وقت گھڑی آ گئی، رو کے حسنین بولے نصیر یہی، الوداع الوداع اے قتل جفا، بین ہے آخری میرے مولا علی، امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج والسراج منیر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وفیہم بالغدیر، فقال رسول اللہ من كنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر، الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، خصوصا على امیر المؤمنین و امام المتقین و قاتل المشرکین و امام الموحدین وقاتل الناکسین والقاسدین والمارقین ناصر دین اللہ ولی اللہ وصی رسول اللہ اعنی علی ابن ابی طالب وآلہ وأولادہ المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإن هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون، مل کے چھلکتی ہوئی حیدری صلوات کی تلاوت فرمائیے۔
نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ تعداد کافی ہے. یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو میرے علی نے ہر میدان میں لگایا ہے. علی والے بھی مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری جان ہے، یہ نعرہ ہماری پہچان ہے، یہ نعرہ ہمارا ایمان ہے. شیعہ سنی مل کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت ہماری تربیتوں کی پہچان، ہماری نیتوں کی پہچان، ہماری حیثیتوں کی پہچان، ہماری ذہنیتوں کی پہچان. میرا خاموش مجمع ہمارے بڑوں کی شرافت کی پہچان، ہمارے والدین کے لہو کی طہارت کی پہچان. مل کے نعرہ حیدری، بار دیگر حیدری، برائے تعجیل ظہور یوسف سیدہ مل کے بلند ترین صلوات. اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے. تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے وجود کو غدیر کے خمیر سے عشق امیر میں ڈالا ہے. اور درود و سلام ہے ان عظیم ہستیوں کے لیے کہ جن کے ذکر کی تاثیر سے ان کے ذکر کی مجلس کی آب و ہوا جنتی خوشبو میں بدل کر عرشی مخلوق کا تبرک بن جاتی ہے. اور لاکھوں درود و سلام ہیں ان موالیان حیدر کرار کے لیے، اور رحمتیں اور برکتوں کی دعائیں ہیں ان مولائیوں کے لیے کہ جن کے چہرے کھلتے ہیں تو ذکر علی میں، جن کی آنکھیں تر ہوتی ہیں تو غم حیدر کرار میں. ہم نے آپ کے سامنے جس آیت مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور خدا کی قسم ڈھکے کی چوٹ پہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے یہ مجلسی چہرہ ہمیں ہی عطا کیا ہے. کائنات میں پوری دنیا میں دیکھ لیجئے جس کے نام کا جلسہ ہوتا ہے ذکر بھی اسی کا ہوتا ہے. کائنات میں واحد حسین ہے، جلسہ حسین کا، ذکر خدا کا. مجلس حسین کے نام کی، ذکر مصطفیٰ کی نبوت کا. مجلس حسین کے نام کی، ذکر علی کی ولایت کا. مجلس حسین کے نام کی، ذکر آدم کی توبہ کا. مجلس حسین کے نام کی، ذکر ابراہیم کے آگ میں جانے کا. مجلس حسین کے نام کی، ذکر اسماعیل کی قربانی کا. مجلس حسین کے نام کی، ذکر حسن یوسف کا. مجلس حسین کے نام کی، ذکر ابراہیم کے خواب کا. مجلس حسین کے نام کی، ذکر عیسیٰ کے مردے اٹھانے کا. مجلس حسین کے نام کی، ذکر موسیٰ کے کوہ طور پہ جانے کا. مجلس حسین کے نام کی، ذکر حیدر کی جنگوں کا. مجلس حسین کے نام کی، ذکر نماز کا. مجلس حسین کے نام کی، ذکر روزہ کا. مجلس حسین کے نام کی، ذکر انبیاء کی عصمت کا. مجلس حسین کے نام کی، ذکر جنت و جہنم کا. مجلس حسین کے نام کی، ذکر آدم کے ساتھ ابلیس کا بھی، نمرود کا بھی، فرعون کا بھی. مجلس حسین کے نام کی، ذکر ابو جہل کا بھی. مجلس حسین کے نام کی، ذکر ابو لہب کا بھی. مجلس حسین کے نام کی، ذکر شیطانوں کا بھی، شیطان کا بھی. فکرہ بدل کے کہوں، مجلس حسین کے نام کی ذکر میں تولا بھی ہو رہا ہے. مجلس حسین کے نام کی ذکر میں تبرہ بھی ہو رہا ہے. مجلس حسین کے نام کی ذکر میں درود بھی ہو رہا ہے. مجلس حسین کے نام کی ذکر میں لعنت بھی ہو رہی ہے. کیوں؟ اگر ہم نے نماز لی ہے تو قرآن سے لی ہے، روزہ لیا ہے تو قرآن سے لیا ہے، آدم لیا ہے تو قرآن سے لیا ہے، عصمت لی ہے تو قرآن سے لی ہے، تولا لیا ہے تو قرآن سے لیا ہے، تبرہ لیا ہے تو قرآن سے لیا ہے، صلوات لی ہے تو قرآن سے لی ہے، لعنت لی ہے تو قرآن سے لی ہے. نو کے نیزہ پہ حسین ابن علی نے تلاوت قرآن دے کے بتا دیا جس نے قرآن سے لینا ہے وہ حسین کے در پہ آئے، حسین بھی ملے گا، قرآن بھی ملے گا. وَإِنَّا هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، موضوع یاد ہے آپ کے ذہن عالیہ میں موجود ہے نا؟ یہ میرا راستہ سیدھا ہے. کون فرما رہا ہے؟ اللہ. بس تمہیں چاہیے کہ تم اس کی اتباع کرو. اللہ کا راستہ ہے، ہم نے کرنی ہے اتباع. وَلَا
तत्तबे उसूल, तर्जुमा दोबारा सुन लिए, और खबरदार उन रास्तों पे ना चलना जो तुम्हें इस रास्ते से दूर कर दे। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, ये अल्लाह की तुम्हें वसीयत है, नसीहत है कि ऐसा करो ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब मुत्तकी बनने के लिए अल्लाह के रास्ते पे चलना होगा, और हम अब तक ये तय कर चुके हैं कि इस रास्ते से मुराद ज़ाते मुस्तफा है। अब जो अल्लाह दे वो भी लेना है, जो रसूल दे वो भी लेना है। अल्लाह बुलाए तो आना है, रसूल बुलाए तो आना है। मैं अपनी बात नहीं करता, कुरान से ही आयत उठाते हैं। सूरह अनफाल में खालिक फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिरसूल इज़ा दआकुम, ए ईमान वालो, अल्लाह और रसूल जब तुम्हें दावत दे तो कबूल करो। तो कुरान की उस आयत में क्या था? ऐसा करोगे तो मुत्तकी बनोगे। इसका मतलब है अल्लाह बुलाए तो आ जाओ तो मुत्तकी बनोगे, रसूल बुलाए तो आ जाओ तो मुत्तकी बनोगे। जो अल्लाह के बुलाने पे भी ना आए, रसूल के बुलाने पे भी ना आए, कुछ और तो हो सकता है, मुत्तकी नहीं हो सकता। भाई कुरान ने कहा है लअल्लकुम तत्तकून, ऐसा करोगे तो मुत्तकी बनोगे। आपने रोजे की आयत में बहुत, अभी मैं चूंकि तकरार इसलिए कर रहा हूं, कई चेहरे मुझे आज पहली मर्तबा नजर आ रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि आप मेरी गुज़िश्ता तकारीर से भी मुत्तसिल हो जाएं। रोजे में कहा लअल्लकुम तत्तकून, तुम पर फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इस आयत में भी कहा लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। वहां मुत्तकी बनने के लिए रोजा शर्त है, यहां मुत्तकी बनने के लिए इताअत खुदा शर्त है। पता चला रोजा इताअत खुदा नहीं बल्कि इताअत खुदा का एक मिसदाक है। नहीं, आप तवज्जो नहीं कर रहे भाई। नमाज इताअत खुदा नहीं, तवज्जो, इताअत खुदा का एक मिसदाक है। नमाज एक मिसदाक है, हाँ इताअत खुदा है मगर मिसदाक है, मुकम्मल इताअत खुदा नहीं है। बल्कि मुकम्मल ये है जो रसूल दे वो ले लो, जो दे वो ले लो, जो दे वो ले लो। इस जो में वसी है, वुसअत है। अब यहां ये नहीं देखना जो दे रहा है मुझे पसंद भी है या नहीं, जिससे रोक रहा है मुझे पसंद भी है या नहीं। अगर अली ने तेरे बड़ों को भी मारा है फिर भी तुझे अली लेना पड़ेगा, क्योंकि मोहम्मद दे रहा है। जो रसूल दे वो ले लो, तवज्जो है, और जिससे रोके रुक जाओ। अच्छा, ये जो मैंने अभी अर्ज किया कि अल्लाह की दावत को भी जो कबूल ना करे वो भी मुत्तकी नहीं, रसूल की दावत को भी जो कबूल ना करे वो भी मुत्तकी नहीं। एक आयत है जो मेरे ज़हन में आ गई, मैं चाहता हूं कि ज़ुबान का सहारा लेके आपके अज़ान आलिया तक मुंतकिल करूं। एक आयत मजीद आप सुनते हैं, शब रोज पढ़ते भी हैं माशाअल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अच्छा, इस सच्चों से मुराद क्या है, कौन है? उलमा इसकी तफसीर में आयत मुबाहला पढ़ते हैं कि जो झूठों पे लानत करने गए ये सच्चे हैं, कोई शक नहीं ये आयत है। मगर इसके अलावा भी कोई सच्चों की अलामत है या नहीं? कुरान से पूछते हैं सूरह जुमा में, फतमन्नवुल मौता इन कुंतुम सादिकीन, सच्चों की अलामत इस आयत में मौजूद है, अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। भाई जिस तरह पहले आवाज थी वैसे ही काइंडली कर दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, पहले की तरह कर दीजिए। अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। आयत पढ़ रहा हूं, रिवायत नहीं। आयत ने कहा सच्चों का दामन पकड़ो, फिर कहा सच्चा वो है जो मौत की तमन्ना करे। सच्चा वो है जो मौत की तमन्ना करे, जो मौत के डर से जान बचा के भागे। कुछ और है, सच्चा नहीं। भाई कुरान कहता है सच्चा वो है जो मौत की तमन्ना करे। मेरा अल्लाह तेरे बंदे मौत से बड़ा डरते हैं। अब कोई तो हमें ऐसे आशी के मौत दिखा, अगर वो ना नजर आए तो हम कहेंगे कि आयत का मिस्ताक पूरी कायनात में नहीं।
جب آیت کا مصداق نہیں تو یہ آیت ہی لغو ہو جائے گی، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، یہ آیت ہی لغو ہو جائے گی، کونوا مع صادقین۔ اب سچا کون ہے؟ تو کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جو جنگ صفین میں سینے پہ ہاتھ مار کے کہے خبردار علی کو موت سے نہ ڈراؤ، علی کو کیا خطرہ، علی موت پہ جا پڑے یا موت علی پہ آ پڑے۔ دنیا موت سے ڈرتی ہے مگر علی موت کو سینے سے لگاتے ہیں۔ یہ جسے ہم موت سمجھتے ہیں یہی تو حقیقی زندگی ہے۔ علی ولی نے بھی اسی مقام پہ فرمایا تھا فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ جسے دنیا موت سمجھ رہی ہے اسے علی زندگی سمجھ رہا ہے۔ کیا خالق نے فرمایا ہے ایمان والو اللہ اور رسول کی دعوت کو قبول کرو، دعوت کو قبول کرو۔ اب پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی زندگی میں بہت سی دعوتیں دی، جن میں سے 2 دعوتیں بڑی انمول اور بڑی مقبول و معروف ہیں۔ میں وہ 2 دعوتیں بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے یہ قبول کرو، قبول کرو گے تو متقی بنو گے۔ اب کون کون سی دعوتیں؟ ایک وہ دعوت ہے جو اعلان رسالت کے آغاز میں دی، ایک وہ دعوت ہے جو ظاہری زندگی کے اختتام پہ دی۔ نہیں سمجھ آئی؟ سمجھا دوں۔ پہلی دعوت ابو طالب کے گھر میں ہوئی، آخری دعوت غدیر کے میدان میں ہوئی۔ جو رسول دے وہ لے لو، پہلی دعوت میں بلا کے جو دیا اسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، آخری دعوت میں جو بلا کے دیا اسے کہتے ہیں علی ولی اللہ۔ بھائی آیتوں سے میں نہیں ہٹوں گا، آیتیں کہہ رہی ہیں جو دے وہ لے لو، ایسا کرو گے تو متقی بنو گے۔ پہلا جلسہ توحید کا حضرت ابو طالب کے گھر میں۔ کس کے گھر میں؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں توحید کا جلسہ۔ اور حضرت ابو طالب کا گھر کون سے شہر میں تھا؟ مکہ میں۔ حالانکہ مکہ میں اللہ کا اپنا گھر بھی تھا، پھر بھی اس نے اپنا جلسہ ابو طالب کے گھر میں کیا۔ میں پوچھتا ہوں تمام علماء اسلام سے، جب اللہ کا اپنا گھر تھا، زیادہ فاصلہ بھی نہیں تھا، پھر اللہ اپنا جلسہ اپنے گھر میں کرتا، تو یہاں علماء یہ جواب دے کہ محسن قاسمی کیا کرے، یہ وہ وقت تھا جب اللہ کے گھر میں بت رکھے ہوئے تھے، اور جہاں بت ہوتے ہیں وہاں توحید کے جلسے نہیں ہوتے۔ بھائی فرنٹ والوں کی ذمہ داری یہ سونا نہیں ہے، جہاں بت ہوتے ہیں وہاں توحید کے جلسے نہیں ہوتے۔ ارے اب تو مان جاؤ، رحمان کے گھر میں بت تھے، عمران کے گھر میں بت نہیں تھے۔ اس وقت بھی حضرت عمران کے گھر میں نہیں تھے۔ فکرہ پڑھوں آگے۔ بنی اسرائیل کے لیے پکے پکائے کھانے نازل کرنے والے اللہ نے اسلام کا پہلا لنگر ابو طالب کے گھر میں پکوایا، تاکہ اسلام پہلے دن ہی ابو طالب کے گھر کا نمک کھا لے۔ اب قیامت تک جو بھی ایمان ابو طالب کو پھونکے سمجھو نمک حرام پھونک رہا ہے۔ ابو طالب کے گھر، ابو طالب کے گھر۔ شمیم بھائی کی طرف سے اعلان ہے کہ آگے آ جائیں، کیونکہ پیچھے سے مشکل ہے، آگے آ جائیں، پیچھے والے بھی ساتھ ملے۔ بہت شکریہ۔ روایت کے فقرے ہیں 3 دن یہ جلسہ ہوتا رہا۔ کتنے دن؟ پہلے دن حضرت نے لنگر تقسیم کیا، نیاز تقسیم ہوئی۔ میرا دل ہے میں حضرت ابو طالب ایک فقرہ یہاں آیا ہے، جانتے ہیں کون ہے ابو طالب؟ جو اپنی انگلی کے اشارے سے سورج کو بلائے اسے علی کہتے ہیں، جو انگلی کے اشارے سے علی کو بلائے۔
اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ ابو طالب کے گھر میں، بہت شکریہ بزرگان، ابو طالب کے گھر میں لنگر بنا۔ پہلا دن، 3 دن یہ جلسہ ہوتا رہا۔ پہلا دن حضرت نے لنگر تقسیم کیا، رسول تقریر کرنے لگے، بندے اٹھ کے نکل گئے۔ دوسرا دن آیا، لنگر تقسیم کیا، کھایا، نبی تقریر کرنے لگے، بندے اٹھ کے نکل گئے۔ شاہ صاحب اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ لنگر ملنا چاہیے، بعد میں مولانا جانے اور بانی جانے۔ اور میرا خیال ہے یہ اس دن سے ہی رواج بنا ہے کہ اب مجلس کے بعد لنگر ہوتا ہے، مجھے یوں ہی لگتا ہے۔ دوسرا دن لنگر تقسیم ہوا، نکل کے چلے گئے۔ تیسرا دن آیا، حضرت نے لنگر تقسیم کیا، لوگ جانے لگے، فرمایا رکو، میرے بھتیجے کی تقریر سن کے جانا۔ کیا لہجہ ہے ابو طالب کا بھائی! اب بڑا یہ نعرہ لگایا جاتا ہے ہمارے ہاں ربیع الاول کے مہینے میں، سیدی مرشدی یا نبی، یا شیعہ سنی کا نعرہ ہے نا یہ، سیدی مرشدی۔ بھائی بولیں یا نبی یا نبی، پتا تو کرو یہ نعرہ سب سے پہلے لگایا کس نے تھا؟ ان سے کہا رکو، میرے بھتیجے کی تقریر سن کے جانا۔ اب ابو طالب متوجہ ہوئے بھتیجے کی طرف، قم یا سیدی و مرشدی، اٹھیے میرے مولا، یا مولائی اٹھیے میرے سردار، میرے مولا۔ اللہ بھی کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ اے ابو طالب، تو نے 40 بندوں میں میرے حبیب کو مولا کہا، میں 1.25 لاکھ میں تیرے علی کو مولا کہوں گا۔ خدا سلامت رکھے۔ شہید محسن نقوی کہتے تھے، ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی، کبھی بہلول نے بیچی کبھی حر نے خریدی، خداوند تیری جنت بڑی سستی نظر آئی۔ 3 دن، بہت شکریہ، 3 دن، تیسرا دن آئے، فرمایا رکو، میرے بھتیجے کی تقریر سن کے۔ بھتیجے سے متوجہ مخاطب، قم یا سیدی و مولائی و مرشدی۔ 40 سال کا خوبصورت نوجوان، ابھی مجھ سے پہلے عزیز بھی پڑھ رہا تھا، اس نے بھی اشارہ کیا تھا، مصطفیٰ ممبر پہ طلوع ہوا، یعنی یوں کہوں کہ آفتاب رسالت پہلی مرتبہ ابو طالب کے گھر سے طلوع ہوا۔ وحی سے دھلی ہوئی زبان سے چشمہ فیض جاری ہونے لگا۔ بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، نبی نے فرمایا کون ہے جو میری اتباع کرے؟ کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ جو میری مدد کرے گا وہ میرا وزیر بنے گا، وہ میرا خلیفہ بنے گا، میرے بعد میرے مشن کا انچارج بنے گا۔ سب کے سب چپ تھے، وہی اٹھا جسے اٹھنا چاہیے تھا۔ نہیں سمجھے کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں نے کیا کہا؟ وہی اٹھا جسے اٹھنا چاہیے تھا۔ نام بتاؤں؟ نام کوئی ایک ہو تو بتاؤں۔ وہ اٹھا جسے الف سے امیر المومنین کہتے ہیں، با سے باب علوم کہتے ہیں، تا سے تاج اولیاء کہتے ہیں، سا سے ثابت قدم کہتے ہیں، جیم سے جامع القرآن کہتے ہیں، ہے سے حلال مشکلات کہتے ہیں، خے سے خاور دو جہاں کہتے ہیں، دال سے دار العلوم کہتے ہیں، زا سے ذاکر اکبر کہتے ہیں، را سے راسخون فی العلم کا مصداق کہتے ہیں، زا سے زینت محراب و منبر کہتے ہیں۔ وہ اٹھا جسے سین سے ساقی کوثر کہتے ہیں، جسے شین سے شیر خدا کہتے ہیں، جسے سوا سے صدیق اکبر کہتے ہیں، جسے زواد سے زامین روز جزا کہتے ہیں، جسے توئے سے طاہر و اطہر کہتے ہیں، جسے زوئے سے ظاہر و اثر کہتے ہیں۔ وہ اٹھا جسے عین سے عالی قدر کہتے ہیں، جسے غین سے غضنفر کہتے ہیں، جسے فے سے فاروق اعظم کہتے ہیں۔
وہ اٹھا جسے قاص قاری قرآن کہتے ہیں، قاص کریم فی الدنیا والآخرہ کہتے ہیں، وہ اٹھا جسے لام سے لائق ممبر کہتے ہیں، میم سے مظہر العجائب کہتے ہیں، نون سے ناطق قرآن کہتے ہیں، واو سے والی نجف کہتے ہیں، ہے سے ہیبت کائنات کہتے ہیں، یا سے یاسوب المسلمین کہتے ہیں۔ یہ جو محلہ ہے اس سے بھی ہم ساتھ لے کے چلیں گے ساتھ، پریشانی ہے کوئی؟ سب مل کے اسی طرح ساتھ رہیے گا۔ آپ کو ملانے کے لیے میں بات اور کرتا ہوں، وہ اٹھا جسے الف سے اسد اللہ کہتے ہیں، با سے باب اللہ کہتے ہیں، زا سے تحت اللہ کہتے ہیں، جیم سے جنب اللہ جلال اللہ کہتے ہیں، ہا سے حلم اللہ کہتے ہیں، خا سے خیالت اللہ کہتے ہیں، دال سے دلیل اللہ کہتے ہیں، زال سے ذکر اللہ کہتے ہیں، رے سے رحمت اللہ کہتے ہیں، سین سے سر اللہ کہتے ہیں، شین سے شاکر باللہ کہتے ہیں، سوا سے صدق وعد اللہ کہتے ہیں، زوا سے ضامن خلق اللہ کہتے ہیں، توئیں سے طالب بذات اللہ کہتے ہیں، زوئیں سے ذل اللہ کہتے ہیں۔ وہ اٹھا جسے عین سے عین اللہ کہتے ہیں، غین سے غلبت اللہ کہتے ہیں، فے سے فضل اللہ کہتے ہیں، کاف سے قدرت اللہ کہتے ہیں، کاف سے کلام اللہ کہتے ہیں، لام سے لسان اللہ کہتے ہیں، میم سے منصوص من اللہ کہتے ہیں، نون سے ناطق باللہ کہتے ہیں، واو سے وجہ اللہ کہتے ہیں، ہا سے ہیبت اللہ کہتے ہیں، یا سے ید اللہ کہتے ہیں۔ وہ اٹھا، شاباش، علی علی۔ دس سال کا خوبصورت جوان مصطفیٰ کے اعلان پہ کھڑا ہوا، لبیک یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا۔ مولانا میں آپ کی مدد کروں گا، سارے مڑ کے کہیں گے بچہ بیٹھو، تمہاری بات نہیں ہو رہی، یہ بڑوں کی بات ہو رہی ہے۔ خدا کی قسم بڑے بڑے بیٹھے رہے اور کسی نے یہ بھی نہ کہا کہ خاموشی سے بیٹھو، تمہاری بات نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ سب جانتے تھے رسالت کی مدد کرنے کے لیے ولایت ہی آیا کرتی ہے۔ میں آپ کی مدد کروں گا۔ اب مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو سینے سے لگایا، فرمایا ہاذا خلیفتی، شیعہ سنی تمام کتابوں میں موجود ہے، ہاذا خلیفتی، ہاذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا خلیفہ ہے۔ یہ جو نبی نے فرمایا نا یہ میرا بھائی ہے، نبی اور علی بھائی بھائی، یہ نعرہ پہلے محمد نے لگایا تھا۔ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا خلیفہ ہے۔ اب دو وعدے ہو گئے، پہلا وعدہ نبی کا، ایک وعدہ علی کا۔ نبی نے فرمایا جو میری مدد کرے گا وہ میرا وزیر بنے گا، اور علی نے فرمایا تھا میں آپ کی مدد کروں گا۔ کیا فرمایا تھا؟ نہیں، مجھے آیت کی طرف جانا ہو۔ علی وہ ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب محمد ہے موسیٰ جیسے، علی ہے ہارون جیسے، ایسا ہی ہے۔ حضرت موسیٰ کی ایک دعا قرآن مجید میں موجود ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ آخر پہ کیا فرمایا؟ میرا اللہ میرے گھر سے میرا ایک وزیر بنا، من اہلی، میرے گھر سے۔ نبی اپنے وزیر کسی اور کے گھر سے نہیں مانگتے، میرے گھر سے، جو میرا بھائی ہارون اخی، جو میرا بھائی ہے۔ اب مصطفیٰ فرما رہے ہیں میں ہوں موسیٰ جیسا،
अली है हारून जैसा। मुस्तफा ने भी दुआ की मुझे एक वजीर दे, तो या रसूलुल्लाह फिर आपकी भी तो कोई दुआ होनी चाहिए। खोलो कुरान, नबी ने फरमाया वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, मुझे भी एक मददगार दे। पढ़ा लिखा मजमा है मेरे सामने। भाई नुसरत नहीं कहा, नसीर कहा है। नुसरत कहते हैं मदद को, नासिर कहते हैं मदद करने वाले को, नसीर कहते हैं हमेशा मदद करने वाले को। फाइल उनके वसन पे नसीर मांगा, नासिर भी नहीं, नसीर मांगा, नुसरत भी नहीं, नसीर। या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह से मदद मांगे, आप मददगार क्यों मांग रहे हैं? वरना कल के लोग फिर हमें कहेंगे शिया तो काफिर हैं, नमाज में आके पढ़ते हैं ईशा का नाबुदू। भाई पढ़ते हैं या नहीं? या का नस्ताइन कहते हैं या नहीं? अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। जहां आप कहते हो तुझ ही से मदद मांगते हैं, वो गली में निकले तो या अली मदद, चौक में गए या अली मदद, गाड़ी में बैठे या अली मदद, घर में दाखिल हुए या अली मदद, घर से निकले या अली मदद। नमाज में आके कहा था तुमने कि हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, बाहर जाके कहते हो या अली मदद। भाई ये कुफ्र नहीं तो क्या है? ये शिरक नहीं तो क्या है? जब उससे मांगते हो तो उससे ही मांगो, या अल्लाह मदद कहा करो। भाई वो शिया ही नहीं जो या अल्लाह मदद का मुनकिर हो। फिर सुनो, वो शिया ही नहीं जो या अल्लाह मदद का मुनकिर हो, बल्कि हम या अल्लाह मदद तक पहुंचने के लिए या अली मदद का दामन पकड़ते हैं। कुरान में अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे भी एक नसीर दे। या रसूल अल्लाह, अल्लाह से मदद मांगे, ये मददगार क्यों मांग रहे हैं? अब ये देखो, नसीर का नाम कुरान में नहीं लिखा। नसीर वो होगा जो हर मुकाम पे मदद करेगा। अब देखो कौन था जो हर मुकाम पे नबी का नसीर बना। हिजरत की रात अली, खैबर में अली, बदर में अली, ओहद में अली, हर जगह अली। तो पता चला ईशा का नाबुदू व ईया का नस्ताइन की हकीकी तस्वीर को या अली मदद कहते हैं। वजअलना मिन लदुनका नसीर, अपनी तरफ से एक नसीर थे। जो नसीर मुहम्मद ने मांगा, वो आयत बोल रहे हैं, ये दोनों आयत, जो नसीर मुहम्मद ने मांगा वही नसीर हमारा है। अच्छा, अल्लाह और अली का प्यार बड़ा है। आपको याद होगा खंदक के मैदान जब अमर इब्न अब्दुल के सीने पे हैदर करार सवार हो, इस जालिम ने गुस्ताखी की, हटे जो टहलना शुरू किया जैसे बिखरा हुआ शेर टहलता है। थोड़ी देर के बाद फिर हैदर करार ने उस पर कब्जा किया, सरतन से जुदा किया। साहबा ने ये मंजर देखा और देख के कहने लगे या अली, जब मारना ही था तो पहले छोड़ा क्यों? फरमाया तुमने अली को पहचाना ही नहीं, मैं अपने लिए थोड़ी लड़ रहा था। अली और अल्लाह का प्यार देखिए, मैं अपने लिए थोड़ी लड़ रहा था, मैं तो उसके लिए लड़ रहा था। जब इसने गुस्ताखी की मुझे गुस्सा आ गया। अब अगर मैं कत्ल कर देता तो तारीख में लिखा जाता अली ने अपना दुश्मन मार दिया। हालांकि मैं अपना दुश्मन तो मार नहीं रहा था, मैं तो लड़ अल्लाह के दुश्मन से रहा था। ये मंजर तो तौहीद की निगाहें देख रही थी। ए अली, तूने मेरा दुश्मन नहीं छोड़ा, अपने को नहीं छेड़ा, मेरा नहीं छोड़ा। फिर वादा हो गया, इंतजार कर, मैं तेरा भी नहीं छोड़ूंगा। हाय 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 हाय, गदीर का मैदान, गदीर का मैदान। अली ने मौलायत का, अली की मौलायत का ऐलान हुआ। एक बंदा नबी की खिदमत में, या रसूल अल्लाह, आपने नमाजों का कहा हमने पढ़ी, रोजे रखवाए रखे, हज का कहा अभी आपकी इब्तिदा में पढ़ क्या रहे हैं, शराबें छुड़वाई छोड़ी, बुत छुड़वाए छोड़े। जो कहा, मैंने कहा था जो रसूल दे वो लेना है, अपनी मर्जी नहीं करनी। ये बदबख्त अपनी मर्जी कर रहा था, कहने लगा जो आपने कहा हमने माना, लेकिन ये जो अली का मनवाया है ये अपनी मर्जी से कहा है या अल्लाह की मर्जी से? फरमाया मैं वो करता ही नहीं जिसमें अल्लाह का हुक्म ना हो। कहने लगा नहीं मानता, नहीं मानता अली को, भेजे वो अज़ाब। रिवायत के फिक्रे हैं, अबाबील की चूंचों में बची हुई कंकरियों को अल्लाह ने दुश्मन अली पे मार के बताया, अली याद है तूने मेरा दुश्मन नहीं छोड़ा, मैंने तेरा दुश्मन नहीं। मिलके माशा
تمہاری ذہنی نفاست کی داد دیتے ہیں، تمہارے پیار و الفت کی داد دیتے ہیں، جب بھی لگاتے ہو نعرہ تو عرش پر مخلوق تمہاری ماں کی شرافت کی داد دیتے ہیں۔ علی اللہ کا دشمن نہیں چھوڑتا، اور اللہ علی کا دشمن۔ اب کہوں جملہ جس کے لیے میں نے تمہید باندھی، جو یا اللہ مدد کا منکر ہے علی اسے نہیں چھوڑیں گے۔ ہائے 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 ہائے، جو یا اللہ مدد کا منکر ہے علی اسے نہیں چھوڑیں گے، جو یا علی مدد کا منکر ہے اللہ اسے نہیں چھوڑیں گے۔ زندہ باد حیدر۔ دو وعدے ہو گئے، ابو طالب کے گھر میں دو وعدے ہو گئے، ایک نبی کا وعدہ، ایک علی کا وعدہ۔ علی کا وعدہ میں مدد کروں گا، نبی کا وعدہ میں وزیر بناؤں گا۔ اب ہر مقام پہ علی نے تو اپنا وعدہ پورا کیا۔ اب نبی کی زندگی کے آخری ایام تھے، حج کر کے واپسی ہو رہی تھی، اللہ کا حکم آیا محمد تو بھی اپنا وعدہ پورا کر۔ چلے میدان غدیر میں، مسئلہ ہو تو یہیں پہ رک جائے، ہم زبردستی نہیں کرتے۔ ویسے بھی علی زبردستی سے پھیلایا ہی نہیں گیا۔ علی کے اندر اپنی اتنی طاقت ہے کہ جہاں علی کا نام جاتا ہے وہاں علی کا پیغام بھی پہنچ جاتا ہے۔ غدیر کا میدان، چلو میرے ساتھ، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ غدیر کا میدان، ذات وحدت کا فرمان، جبرائیل درمیان، پالان پہ پالان، اوپر پھر پالان، اوپر پالان، اوپر نبیوں کا سلطان، ہاتھ میں کلے ایمان، یعنی فرزند حضرت عمران۔ جو خوش ہوا وہ سلمان، جو جل گیا وہ شیطان۔ مولا سلامت رکھے۔ پیغمبر نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، طویل خطبہ ہے، خطبہ پڑھتے پڑھتے فرمایا کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ قالوا نشہد انکا قد بلغتا ونصحتا وجہدتا فجزاک اللہ خیرا۔ ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے نصیحت کی، آپ نے پیغام پہنچایا، آپ نے کوشش کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر مجھے اپنا مولا مانتے ہو؟ سب نے کہا بالکل، انت مولائی، آپ ہمارے مولا ہیں۔ تم بھی مانتے ہو؟ جی یا رسول اللہ، آپ ہمارے مولا ہیں۔ تم بھی مانتے ہو؟ جی یا رسول اللہ، آپ ہمارے مولا ہیں۔ فقال رسول اللہ این اخی علی ابن ابی طالب، بتاؤ میرا بھائی علی کہاں ہے؟ علی کو قریب بلایا، اور آپ نے سنا کہ علی کو نبی نے دائیں کھڑا کر کے یوں بازو بلند کیا؟ نہیں، میں پوری ذمہ داری سے پڑھوں۔ آگے علی کو کھڑا کیا، پیچھے نبی کھڑے ہوئے، دونوں بازو علی کے پکڑے، یوں بلند، بازو بلند نہیں کیا، علی بلند کیا، بازو بلند نہیں کیا، علی بلند کیا۔ پہلے فرمایا کیا مجھے اپنا مولا مانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں، تو سنو، من کنت مولا فہذا۔ اچھا، جو آیت میں موضوع سخن قرار دے رہا ہوں اس میں فکرے کیا ہے؟ اِنَّا ہَذَا صِرَاطِی مستقیم، یہ میرا راستہ سیدھا ہے۔ ہَذَا، یہ، اِنَّا ہَذَا، اِنَّا ہَذَا۔ میرا اللہ، یہ ہَذَا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں نہیں پتا چل رہا یہ ہَذَا کیا ہے۔
نبی نے اسی حاضہ کو اٹھا کے کہا من کنتو مولا ہو فا. جسے قرآن والا حاضہ سمجھنا ہے وہ غدیر والا حاضہ سمجھے. حاضہ اچھا حاضہ ایک شے ہے یہ پڑی، ایک شے ہے وہ کارنر میں پڑی. میں نے ان دونوں کو پہچاننا ہے. وہ پہچاننے میں آسانی ہوگی ہے یہ کیونکہ یہ حاضہ ہے، وہ ذالکہ ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے. حد نہیں ہو گئی قرآن 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 سمجھ. اور بھائی جسے حاضہ والا علی سمجھ نہیں آیا اسے ذالکہ والا قرآن کیا سمجھ آئے گا؟ بہت شکریہ. میں ابھی ماہ رمضان سے 2 دن قبل پہنچا. شمیم بھائی مجھے اپنے گھر لے، پروردگار انہیں سلامت رکھے، اور جتنے بھی علمدار ٹیم ہے ہماری سب کو سلامت، خانوادے کی سلامت. شمیم بھائی اپنے گھر لے گئے کوئی معذرت کے ساتھ، اور پہلا دن تھا تو مجھے کہنے لگے قبلہ بتائیں تو صحیح آج ہمارے گھر میں کیا پکا ہے. ماشاءاللہ ہم نے تو اشتہار میں لکھوایا تھا علامہ مولانا سید محسن رضا کاظمی. آپ کو اتنا نہیں پتا کہ ہمارے گھر میں کیا پکا ہے، آپ ہمیں خاک علم دے کے جائیں گے. مثال دے رہا ہوں، ایسا ہوا نہیں، وہ اپنا منہ چھپا رہے ہیں. یہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کو اتنا نہیں معلوم کہ چھوٹی سی چیز کہ ہمارے گھر میں کیا پکا ہے، آپ ہمیں قرآن کا علم دیں، آپ ہمیں آل محمد کی تعلیمات سکھائیں. اچھا میری پہلی رات تھی، میں تو پریشان ہو گیا. مہمانوں کو بلا کے اس طرح کرتے ہیں تو کہتے کہ نہیں مولانا ہم تو بڑے پریشان. اچھا ان کے بیٹے بھی ماشاءاللہ سلامت رکھے پروردگار کی، تو انہوں نے اندر سے بیٹے کو بلائے کہ بیٹا ذرا آنا مولانا کو بتاؤ تو صحیح کہ کیا پتا. جب اس نے آتے ہی بتا دیا، یہ بھی بتا تھا کہ پہلے دن کیا پتا، اس نے آتے ہی بتا دیا کہ یہ پکا ہے. مجھے شمیم بھائی کہنے کہ دیکھا ہے مولانا ہمارے بچے کو پتا ہے اور آپ کو پتا ہی نہیں. میں نے کہا کہ بچے کو اس لیے پتا ہے کیونکہ آپ کے گھر کی بات ہے. گھر کی بات گھر والے بچے بھی جانتے ہیں. اب گھر کی باتیں باہر والے بڑوں کو کیا پتا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے. خدا کی قسم تمہیں قرآن بالکل سمجھ نہیں آئے گا، نہیں سمجھ آئے گا. قرآن سمجھنے کے لیے کسی بڑے کے در پہ نہ جاؤ، اس گھر کے بچوں کے در پہ آؤ جن کے گھر کی کہانی کو قرآن کہتے ہیں. گھر کی کہانی کو قرآن کہتے ہیں. اور خدا کی قسم قرآن اور اہل بیت کا رشتہ اللہ نے ایسا بنایا. قرآن اور علی ایسے ساتھ ساتھ ہر مقام. قرآن ایک پھول ہے، علی اس کی خوشبو ہے. قرآن سامت، علی ناطق. قرآن میں سورہ کوثر، علی ساقی کوثر. قرآن ہدی للمتقین، علی امام المتقین. قرآن کتاب مبین، علی امام مبین. قرآن میں سورہ قل هو اللہ احد، علی اللہ کی وحدانیت کی سند. قرآن میں سورہ آل عمران، علی فرزند حضرت عمران. قرآن میں سورہ یوسف، علی فخر یوسف. قرآن میں سورہ ابراہیم، علی اولاد ابراہیم. قرآن میں سورہ محمد، علی داماد محمد. قرآن میں سورہ نور، علی خدا کا نور. قرآن میں سورہ یاسین، علی آل یاسین. قرآن کتاب اللہ، علی ولی اللہ. قرآن نور اللہ، علی وجہ اللہ. قرآن زینت منبر، علی وارث منبر. قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت. جملہ سمجھنا، قرآن پڑھنا بھی عبادت، علی علی کرنا بھی عبادت.
ہاذا، 1 گھنٹے کے بعد آپ نے اب ماشاءاللہ کہا ہاذا، مولا سلامت رکھے، من کنت مولا فہذا، ہاذا یہ علی مولا، کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی انکار کی، یہ علی مولا، صرف نام نہیں لیا، نام لیتے تو بڑے علی نکل آتے، اشارہ کر کے کہا یہ علی مولا ہے، یہ علی مولا۔ اچھا یہ کیا فطرہ کیا ہے؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جی میں مولا ہوں بس اس کا یہ علی مولا۔ عمران بھائی یہ ترجمہ غلط ہے، آپ پریشان ہو گئے، آپ کا پریشان ہونا بنتا بھی تھا، ناراض بھی شکریہ۔ ولایت علی کے موضوع پہ بندے اٹھ جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت مہربانی، محبت کا شکریہ۔ تو یہ ترجمہ غلط ہے کہ جس اس کا میں مولا ہوں اس کا یہ ترجمہ غلط ہے۔ آپ کہیں مولانا بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں جس اس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے، اور آپ نے آج کہہ رہا ہوں ترجمہ غلط ہے، چوٹ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں ترجمہ غلط ہے۔ وضاحت کروں، اس میں ایک لفظ آیا ہے کنتو، کنتو حال کے لیے نہیں آتا، نبی سے جب پوچھا گیا تھا کب سے نبی ہے، کیا فرمایا؟ کنتو نبیہ، میں اس وقت بھی نبی تھا یا ہوں؟ تھا، کیونکہ کنتو آیا ہے تو کنتو کا ترجمہ تھا ہی بنتا ہے۔ جب آدم مٹی اور پانی میں خمیر ہو رہا تھا میں نبی تھا، کنتو نبیہ، میں نبی تھا۔ اور حدیث قدسی میں وہ کیا فرما رہا ہے؟ کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا یا ہوں؟ تھا، کیونکہ کنتو کا مطلب ہی تھا ہوتا ہے، تو ادھر تم ہے کا ترجمہ کیوں کرتے ہو؟ جس کا میں مولا ہوں نہیں، اللہ کے لیے کنتو آئے تو مطلب تھا، نبی کے لیے کنتو آئے تو مطلب تھا، اور یہی کنتو نبی نے علی کے لیے استعمال کیا، من کنتو مولا، جس کا میں مولا تھا اب اس کا یہ علی مولا ہے۔ اب یہ نہ کہنا صرف 1.25 لاکھ صحابہ کا علی مولا ہے، نہیں، بلکہ 1.25 لاکھ نبیوں کا بھی علی مولا ہے۔ جس کا میں مولا تھا اب اس کا یہ علی مولا ہے۔ نبی آدم کے مولا تو علی آدم کے مولا، نبی نوح کے مولا تو علی نوح کے مولا، نبی ابراہیم کے مولا تو علی ابراہیم کے مولا۔ اب قیامت تک جو بھی محمد کو مولا مانے گا اس پہ واجب ہے کہ علی کو بھی مولا مانے۔ اچھا یہاں معذرت کے ساتھ میں فکر عرض کروں گا، رازق اللہ ہے، یہ مجھے معاف کیجئے گا، میں توہین نہیں کر رہا قطعاً، البتہ اشتباہ ہو گیا ہوگا یقیناً آپ سے۔ بھئی وہ معنی اور ہے، وہ معنی اور ہے، لیکن یہ جس معنی میں استعمال کر رہے ہیں وہ ایک لمبی فہرست ہے، وہ بات اور ہے، وہ موضوع ہی اور ہے۔ البتہ اس میں آپ نے پریشان تو نہیں ہو گئے نا؟ بھائی رازق اللہ ہے، صدقہ علی کا ملتا ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں سامعین محترم، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو پروردگار عالم دیکھیں مولا، اب یہاں بھی ایک مسئلہ ہے، جب چھیڑتے جا رہے ہیں اور ٹائم نبی نے فرمایا جس کا میں مولا تھا، نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے، بلکہ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ہوا ہے۔ اسی طرح علی بھی غدیر میں مولا نہیں بنے، بلکہ غدیر میں اعلان ولایت ہوا ہے۔
जब से मोहम्मद नबी है तब से अली वली है। क्यों? अना व अली मिन नूर वाहिद, मेरा और अली का नूर एक है। आपने ये हदीस सुनी है ना कि नबी ने फरमाया खलक़ल्लाहु, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल किया, मेरी जात को नहीं, मेरे नूर को खल किया। ये जिसका नूर सबसे पहले खल्क था ना, उसी ने अली से फरमाया अना व अली मिन नूर वाहिद, मेरा और अली का नूर एक है। अना व अली मिन शजरत वाहिदा, मेरा और अली का शजरा एक है। जो है तो यहां मौला, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये वो हदीस है पैगंबर की जितनी भी हदीस हम तक पहुंची है, किसी हदीस के इतने रावी नहीं है जितने रावी हदीस गदीर के हैं। जो है कोई गुंजाइश नहीं इनकार की। शिया सुन्नी सब मानते हैं कि पैगंबर ने फरमाया मन कुन्तु मौला हो फहाजा अली जुन मौला। फिर मसला क्या है? मसला है मौला के माना में कि तर्जुमा क्या है। हमारे भाई कहते हैं जहां मौला का मतलब है दोस्त, और हम कहते हैं नहीं, नबी ने फरमाया था अल्लाह मौलाई, अल्लाह मेरा मौला, अना मौलल मोमिनीन, मैं मोमिनों का मौला, फमन कुन्तु मौला हो फहाजा अली मौला। अब जैसा अल्लाह मौला वैसा नबी मौला, जैसा नबी मौला वैसा अली मौला। हमारे यहां मौला का मतलब दोस्त नहीं है बल्कि हाकिम है। नहीं, मैं इस बात ये तो नहीं हो रही, मुझे नहीं पता कल आपने आना या नहीं आना, लेकिन आज हो गए हैं तो मैं आपकी ऐसी जान छोड़ूंगा। भाई कल इंशाल्लाह 5 बजे मेरा खिताब होगा, शाम 5 बजे, मगरिब से कबल इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूं कि सब तशरीफ लाएंगे। देखिए ये जो मौला वली, ये सब अल्फाज एक ही खानदान से। वली के और भी बहुत सारे माने हैं, कराइन देख के पता चलेगा कि यहाँ कौन सा माना मुराद है। मौला के भी बहुत सारे माना है, कराइन देख के पता चलेगा कि यहाँ कौन सा माना फिट आता है। वली का एक मतलब है दोस्त। क्या मतलब है? दोस्त। एक मतलब है हाकिम। हमारे बरादरान कहते हैं नहीं, जहां मौला वली दोस्त मुराद है। मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूं, अगर हर जगह ही वली का मतलब दोस्त है तो आपकी सही बुखारी में ये जुमले लिखे हैं कि लड़की का निकाह उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक उसका वली इजाजत ना दे। करो तर्जुमा दोस्त। भाई वली का मतलब जब हर जगह दोस्त है तो करो यहां तर्जुमा दोस्त। आप कहेंगे नहीं नहीं, इस वली से मुराद हाकिम है, बाप है, सरपरस्त है। तो मालूम हुआ यहां करीना नहीं बता रहा, कराइन बता रहे हैं कि यहां वली से मुराद वो हाकिम, वो बाप है। नबी ने फरमाया अना व अली जुन अबवा हाज़िहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। ये उम्मत अली की औलाद है, ये उम्मत नबी की औलाद है, तो ये सारे अली की औलाद हैं। अगर बिलफर्ज मान लेते हैं थोड़ी देर, मेरा अल्लाह इस थोड़ी देर में मुझे मौत ना देना। मौलाना इस्माइल तो खातिमा बिल खैर नहीं होगा। तो मैं ये खुदा से दुआ कर रहा हूं कि परवरदिगार थोड़ी सी मुझे मोहलत दीजिएगा। एक लम्हे के लिए मानते हैं कि अगर मौला का मतलब दोस्त है, सब ने लिखा, उलमाए तशय्यो अहले तसन्नुन सब ने लिखा कि जब गदीर में अली की विलायत का ऐलान हो गया तो हजरत उमर फारूक आगे बढ़े और मौला अली के हाथ पे बैयत की और कहने लगे अंता मौलाई, आप मेरे दोस्त हैं। इसका पंजाबी में तर्जुमा क्या होता है? चलो
پنجابی ہے ذرا پنجابی میں سے بیٹھے ہیں یہ سمجھانے میں زیادہ آسان پنجابی میں ترجمہ کر رہا ہوں. انت مولائی آپ میرے یار ہیں. حضرت عمر نے کہا انت مولائی آپ میرے یار. وہ مولا کل مومن و مومنہ ہر مومن کے یار ہیں ہر مومنہ کے یار. مومن کہتے ہیں مرد کو مومنہ کہتے ہیں عورت کو. کرو ترجمہ یار. بات کی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ تو عقل ہی نہیں مانتی کہ حضرت عمر معاذ ایسی بات کر سکتے ہیں ایسی گفتگو کر سکتے ہیں. نہیں قطعاً نہیں. حضرت جانتے ہیں کہ جیسے وہ مولا ہے ویسے ہی علی مولا ہے. آپ کے بقول اگر نبی نے یہی فرمایا ہے کہ جس کا میں یار اس کا یہ علی یار. پھر ذرا منظر تو دیکھو. حاجیوں کو گرمی میں کھڑا بھی کیا پالانوں کا منبر بنایا گرمی کی شدت بھی اور یاری کا اعلان کر رہے ہیں. پھر ماننا پڑے گا نبی کا ایک ہی یار تھا. جبکہ ایسا نہیں. اگر آپ یار یا دوست کہیں گے تو مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے. یہاں وہی معنی ہے. اور میں تو سلام پیش کرتا ہوں علماء اہل سنت میں سے اکثر علماء کرام ماشاءاللہ ان میں سے ایک بڑا نام مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالی اللہ ان کی حفاظت فرمائے. آج سے چند سال پہلے ماہ رمضان کے کسی پروگرام میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ جو شیعہ ترجمہ کرتے ہیں بالکل صحیح کرتے ہیں. اور ان کا یہ فکرہ میرے دل کو لگا بلکہ ہر شیعہ ہر سنی عبدار اہل بیت کے دل کو لگا. مولانا طارق جمیل نے کہا کہ آج کے بعد میں حضرت علی کو حضرت علی نہیں کہوں گا مولا علی کہوں گا. کیونکہ جب نبی نے فرمایا ہے کہ علی مولا ہے تو جو علی کو مولا کہے وہ اطاعت محمد کر رہا ہے. نبی نے کیا فرمایا علی مولا ہے. تو مولانا طارق جمیل نے کیا کہا کہ شیعہ جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں علی مولا ہیں اور جو مولا کا مطلب شیعہ لیتے ہیں وہی صحیح مطلب ہے. اچھا اس کے بعد ایک کمال ہو گیا. بس آخری بات زیادہ مولانا طارق جمیل صاحب کی باتیں کرتے کرتے آگے ہمارا مجمع نہیں تھا ان کا اپنا مجمع تھا. اب آپ دیکھ لیجیے گا ابھی بھی یوٹیوب پہ یہ ویڈیو موجود ہوگی. مولانا طارق جمیل نے جب یہ بات کی تو کیمرہ مین نے کیمرہ مجمع پہ نہیں مارا بلکہ کیمرہ مولانا پہ ہی تھا اور ہمیں مجمع نظر نہیں آیا. اللہ جانے انہیں علی ولی کے فضائل پڑھتے پڑھتے کیا دکھا. کہنے لگے بھائیوں میں جو پڑھ رہا ہوں صحیح پڑھ رہا ہوں تمہارے چہروں کو کیا ہو رہا ہے. یہ مولانا کے جملے. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا واقعاً وہ در زہرا کا بھیکاری حدیث کسا کا راوی جابر بن عبداللہ انصاری سچی تو کہتا تھا اگر ہم بھرے مجمع میں جاننا چاہتے تھے مومن کون ہے منافق کون ہے ہم وہاں علی کا ذکر کیا کرتے تھے. دیکھو مولانا کے جملے ہیں. مولانا نے کہا تھا کہ تمہارے چہروں کو کیا ہو گیا. میری ویڈیو بند رہی ہے اگر یہ میرا کلپ بنا کے مولانا تک پہنچاؤ تو بڑی مہربانی ہوگی. مولانا وہ آپ کا مجمع تھا یہ میرا مجمع ہے. آپ نے اپنے چہرے بھی دیکھ لیے ذرا یہ چہرے بھی دیکھ لیجئے تو یہی کہنے دو ہمیں تو ذکر علی خوب مزہ دیتا ہے اور یہ ذکر ماں کا کردار بتا دیتا ہے. چہرے تو کچھ ہلتے ہیں کچھ تو اتر ہی جاتے ہیں. ذکر حیدر ہمیں نسلوں کا بتا دے. حیدر بس جیسے نبی صراط مستقیم ایسے علی صراط مستقیم. میرا دل نہیں کر رہا جانے کو. میں ایک روایت شہر اقبال سے میرا تعلق ہے مگر اقبال بن کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی سی چستی لے کر آئی اپنے اندر. بس میں جا رہا ہوں پریشان ہونا. شاہ جی 2 منٹ مجھے دے دیں. ہائے ہائے اللہ آپ کو سلامت رکھے مولا آپ کی حفاظت فرمائے. تو صراط مستقیم سارے کہتے ہیں نا صراط مستقیم صراط مستقیم. یہی
قرآن فرماتا ہے ان ھذا صراط مستقیم. مسجد نبوی صحابہ کا مجمع، رسول خدا تشریف فرما. اور آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں کئی دروازے تھے جو نبی نے بند کروائے، ایک ہی تھا جسے کھلا رکھا گیا. کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ یا رسول اللہ یا سب کے بند کروائیں یا سب کے کھلے رکھے جائیں، یہ کیا سب کے بند کروا کے علی کا کھلا رکھا گیا؟ حضور نے فرمایا خبردار، اپنی مرضی سے تھوڑی بند کیا ہے. واہ یا رسول اللہ، دروازہ علی کا اپنی مرضی سے تھوڑی کھلا رکھا ہے. اور البتہ دروازہ اس کا کھلا رکھا جائے گا جس کے گھر والے ہر وقت مسجد میں آنے کی طہارت رکھتے ہوں گے. علی 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 کا دروازہ کھلا. اب یہ میں سمجھانے میں آسانی رہے گی. یہ ہے مسجد، یہ ہے دروازہ. اور انسان کی نیچر ہے، مثلا میں آپ سے محو گفتگو ہوں، آپ مجھ سے محو کلام ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اچانک یہاں دروازے سے کوئی آ جائے تو سب کی توجہ یہاں ہوگی. آپ بات مجھ سے کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے دروازہ دیکھ کے پھر مجھے بات کریں گے. مسجد نبوی میں پیغمبر کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن مسعود. نبی کے قریب آیا، یا رسول اللہ ما ھذا صراط المستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اتنے میں اپنے گھر سے نکل کے علی اللہ کے گھر میں آ گئے. ہائے ہائے، یہ بھی کمال علی کا ہے جس کا ایک قدم اپنے گھر میں ہوتا تھا، ایک قدم کبریا کے گھر میں ہوتا تھا. گھر سے نکلے مسجد میں آئے. اب عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اتنے میں علی آئے. عبداللہ نے یوں مڑ کے دیکھا، دیکھ کے پھر پوچھا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے فرمایا عبداللہ حد ہو گئی، دیکھ بھی رہے ہو پوچھ بھی رہے ہو. ھذا صراط المستقیم، یہ صراط المستقیم. صلوات پڑھنے میں جزاکم اللہ خیرہ. 2 بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں. 2 بار نبی کا گھر اجڑا، ایک کوفہ میں ایک کربل میں. آج تابوت نکلنا ہے، سب نے کندھا دینا ہے. یہ رات فضائل اس لیے پڑھا کہ مجلس کا حصہ ہے اور مودت معرفت آل محمد میں اضافہ ہو جائے، ورنہ یہ وقت مصیبت کا وقت ہے. بی بی زینب کے سامنے زخمی بابا پڑا ہوا ہے اور یہ شب قدر بھی ہے. تم بھی اعمال کرو گے، قرآن سر پہ رکھ کے پڑھو گے، وہ کیسا منظر ہوگا جب زینب کبھی بابا کو دیکھتی ہے اور کبھی قرآن سر پہ رکھ کے کہتی ہے بیکا یا اللہ میرا اللہ تجھے قرآن کا واسطہ مجھے کوفہ میں یتیمی نہ دکھا. ازادارو مسجد کوفہ میں کوہرام برپا تھا 2 دن پہلے. روایت کہتی ہے اس سال یہ جو مولا امیر کا 40 ہجری والا آخری سال تھا، ماہ رمضان میں علی ولی نے جتنے درس دیے تھے نا، اس بار علی کے خطبوں سے مومنوں کو ڈر لگتا تھا. علی نے آخری ایام میں داڑھی پہ خضاب نہیں لگایا. ایک صحابی نے پوچھا یا علی داڑھی پہ خضاب نہیں لگائیں گے؟ فرمایا تھوڑے دنوں کے بعد میری داڑھی خون سے خضاب ہو جائے گی. ازادارو مومن ڈر رہے تھے. علی ولی کے لہجے میں عجیب درد ہے، علی کے خطبوں میں عجب درد ہے. بس وہی وقت آ گیا 19 رمضان جب اعلان ہوا نا قد قتل امیر المومنین تہدمت واللہ ارکان الہدا. لوگوں ہدایت کے ارکان گر گئے، لوگوں زینب کوفہ میں یتیم ہو گئی، لوگوں حسنین یتیم ہو گئے. ازادارو یہ اعلان ہونا تھا. اللہ کی لعنت ہو ابن ملجم پہ، یہ ملعون ضربت لگا کے وہاں رکا نہیں ہے. روایت کہتی ہے یہ ظالم مسجد سے بھاگا ہے. میں ایک سوال کروں گا، یا علی آپ کا قاتل بھی ایک تھا، ضربت بھی ایک تھی، یا
अली ये यहाँ से भाग क्यों गया? क्योंकि जानता था अली कूफा में लावारिस नहीं है, अली का अब्बास जिंदा है, अली का हसन जिंदा है, अली के सहाबा जिंदा है। ये जालिम भाग गया, डर गया। मैं कहूंगा या अली जरा करबला में आए, आपका बेटा कातिल एक था मगर तेरा ज़रबे मार मार के बड़ी तसल्ली से मारता था और मार के कहता था बुला कहां गया तेरा गाजी, बुला कहां गया तेरा अली अकबर, बुला कहां गया तेरा हबीब। पता चला अमीर का मक्तल और है, गरीब का मक्तल और है। अज़ादारो बस वक्त गुजर गया, हसनैन मस्जिद में पहुंचे, क्या देखा? बाबा जख्मी हालत में, सर कुरान की तरह दो हिस्सों में बट गया, अमामे के पेच खुल गए, अली का लहू दाढ़ी से लग गया और रो रो के कहता था फुज़्तु व रब्बिल काबा, फुज़्तु व रब्बिल काबा। हसनैन आगे बढ़े, बेटों ने चिल्लाना शुरू किया, गिरिया मस्जिद कूफा में बुलंद हो गया। थोड़ी देर के बाद क्या देखा? अली के सहाबा इब्ने मुलजिम को गिरफ्तार करके अली के सामने लेकर आए। अब मंजर क्या था? अली का कातिल सहमा हुआ था, खौफ ज़दा था, पसीना बदन से निकल रहा था। हाय मेरा करीम इमाम कायनात दारैन कुर्बान करो, करीम की निगाहों ने जब अपने कातिल को सहमा देखा, रो के कहा मुझे छोड़ो, मेरे कातिल को शरबत पिलाओ। और ये बड़ा सहमा हुआ है और ये गर्मी से पसीने में निढाल है। अज़ादारो सवाल तो करो, अली ने शरबत के लिए क्या हसन को कहा था? नहीं। क्या हुसैन को कहा था? नहीं। यकीनन अली को करबला याद आई होगी, रो के कहा अब्बास मेरे कातिल को शरबत पिला। गाजी ने शरबत आगे किया, ये कमीना मुंह फेर के कहने लगा मैं शरबत नहीं पीऊंगा। पूछा क्यों? कमीना कहता है मैं हालत रोजा में हूं। हाय या अली तुझे मुसलमानों ने मारा, या अली तुझे रोजेदारों ने मारा। बस अज़ादारो, अली वली ने फरमाया हसन बेटा मुझे यहीं पे रखो, पहले नमाज फजर मुकम्मल करवाओ। अली के बड़े बेटे ने नमाज पढ़ाई, आखिरी जमात के साथ नमाज अली ने पढ़ी, हसन की इक्तदा में पढ़ी। जैसे नमाज मुकम्मल हुई, यहाँ हसन उठाते हैं, वहां हुसैन उठाते हैं। कभी हसन का गिरिया देखते हैं अली, कभी हुसैन का गिरिया देखते और रो रो के कहते हैं मेरा लाल ना रो, मेरा लाल तू अली का बेटा है, मेरा लाल तू फातिमा का बेटा है। हुसैन को देख के कहा हुसैन तेरा रोना तो तेरी मां से बर्दाश्त नहीं होता, हुसैन ना रो, हसन ना रो। अज़ादारो रो के कहा मुझे घर ले चलो। चटाई पे बाबा को उठा के जैसे बैतुल शरफ के करीब आए, रो के कहा मुझे चटाई से नीचे उतारो। हसन ने कहा बाबा आप चल नहीं सकते, आपका सर जख्मी है। रो के कहा हसन अभी जब मैं घर से चला था मुझे ज़ैनब ने कदमों पे चलता देखा था, अब अगर इस हालत में देखेगी मेरी ज़ैनब मर जाएगी। हसन ने बाबा को उतारा, एक हाथ हसन के शाने पे, दूसरा हुसैन के शाने पे। अली घर में दाखिल हुए। अज़ादारों कहूं जुमला जो सारा रास्ता कहता था हसन नारो, हुसैन नारो। जब ज़ैनब को देखा अली रोना शुरू। अजरुकुम अल्लाह। हसन बेटा जो हमारे साथ आ रहे हैं इनसे कह दो अपने अपने घरों को चले जाएं। इमाम ने फरमाया बाबा ये हमें तसल्ली देने आ रहे हैं, बाबा ये हमें पुरसा देने आ रहे हैं। फरमाया हसन मैं कह रहा हूं इन्हें भेज दे। हसन मौला ने वजह पूछी, रो के कहा हसन मेरी ज़ैनब इंतजार कर रही है। हसन जबरील ने ऐलान कर दिया जब बाबा का फटा हुआ सर देखेगी ज़ैनब की चीखें बुलंद होगी। अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मेरी बेटी की आवाजें इन नामहरमों के कानों में। मैं कहूंगा या अली जरा शाम के बाजारों में आ, शराबी नाच रहे थे। अजरुकुम अल्लाह।
مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم نبی و آل نبی کے. بس عزادارو گھر میں علی داخل ہو گئے، بیٹیوں نے کوہرام برپا کیا، ماتم شروع ہو گیا. ابھی تو زینب کو ماں کا زخمی پہلو نہیں بھولا تھا، ابھی تو زینب کو ماں کے دکھ نہیں بھولے تھے. اب باپ کو پٹیاں کرنا شروع ہو گئی. 20 رمضان کا دن آیا. رونے والوں جو تم نے آج کا دن گزارا. علی کی بیٹی نے فرمایا بھیا حسن ہو سکے ذرا کسی طبیب کو گھر لے کے آ، میرے بابا کی حالت بگڑتی جا رہی ہے. جب طبیب آیا اس نے معائنہ کیا، رو کے کہتا ہے حسن مولا تلوار زہر سے بھجی ہوئی تھی، زہر سے بھری ہوئی تھی، وہ زہر آپ کے بابا کے سر میں داخل ہو کے جسم میں چلا گیا ہے. ہو سکے ذرا دودھ کا جام تو بابا کے لیے لے آ، ممکن ہے صحت بحال ہو جائے. رونے والوں اللہ جانے یہ خبر کوفہ کی گلیوں میں کیسے پھیلی. علی کو دودھ کی ضرورت ہے. عجب منظر تھا، کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم ہاتھوں میں دودھ کے جام لے کے علی کے دروازے پہ آئے. یا علی ہمیں یتیم نہ کرنا، یا علی یہ دودھ لیجئے. میں کہوں گا مولا ابھی تو دودھ مانگا بھی نہیں. ہائے کربلا جب علی اصغر بابا کے ہاتھوں میں اجرکم اللہ. عزادارو جنازے کا استقبال ایسے کرنا جیسے گھروں سے جنازہ اٹھتا ہے. بڑی مشکل ہے علی کی بیٹی کے لیے. میں آخری جملہ پڑھنے سے پہلے ایک منت کروں گا، میری مائیں بہنیں بھی میری منت سن لیں. ہو سکے آج کی رات بستر پہ آرام نہ کرنا، آج مصلے پہ رات گزارنا، آج بی بی زینب کو بابا کا پرسہ دینا. یہ رات زینب کو چین نہیں آئے گا، اس رات میں زینب کو نیند نہیں آئے گی. کبھی بابا کو دیکھتی ہے، کبھی گریہ کرتی ہے. کوفہ میں زینب یتیم ہونے والی ہے. عزادارو اے وقت گزرتا گیا، علی کے سارے بیٹے علی کے پاس بیٹھے ہوئے. اچانک علی ولی نے فرمایا حسن بیٹا. جی بابا بتا میری زینب کہاں ہے؟ کہا بابا وہ قدموں کی جانی بیٹھی رو رہی ہے، میری زینب میرے قریب آ. جی بابا. زینب میری آخری حسرت ہے، مجھے اپنے لہجے میں قرآن سنا. فاطمہ کی بیٹی نے فخر مریم نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی. روایت کہتی ابھی 4 آیتیں مکمل ہوئی، زینب خاموش ہو گئی. علی نے فرمایا میری جان آگے بھی پڑھ. کہتی ہے بابا معاف کر، ہاشمیوں کا ہجوم ہے. بابا مجھے حیا آتا ہے، میں کہوں گا بی بی بھائیوں کے درمیان تو قرآن نہ پڑھ سکی. ایک یہی کوفہ ہوگا جب شرابیوں میں زینب کے خطبے کرو ماتم، زینب کے بابا کا جنازہ، علی کا جنازہ، غریب کا ماتم. زینب یتیم ہو گئی، حسین یتیم ہو گئے. کوفہ کی گلیوں میں محمد کے وصی کا جنازہ. یا علی
ملا پڑھ کے جاگ ذرا داسانو اور ربا بابا یا حسین 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 یا
आगाज हो रहा है करबल की कहानी का कहानी का आगाज हो रहा है लोगों ये जनाजा है इस्लाम के बानी का आगाज हो रहा है करबल की कहानी का लोगों ये जनाजा है इस्लाम के बानी का आगाज हो रहा है करबल की कहानी का आगाज हो रहा है करबल की कहानी का आगाज हो रहा है आगाज हो रहा है करबल की कहानी का आगाज हो रहा है बीबी ने कहा बीबी ने कहा बाबा करबल में चले आना बीबी ने कहा बाबा करबल में चले आना मंजर मैं दिखाऊंगी अकबर की जवानी का लोगों ये जनाजा है इस्लाम के बानी का आगाज हो रहा है करबल की कहानी का आगाज हो रहा है आगाज हो रहा है करबल की कहानी का आगाज हो रहा है बीबी ने कहा बाबा करबल में चले आना बीबी ने कहा बाबा करबल में चले आना मंजर मैं दिखाऊंगी अकबर की जवानी का लोगों ये जनाजा है इस्लाम के बानी का आगाज हो रहा है करबल की कहानी का आगाज हो रहा आगाज हो रहा है लोगों ये जनाजा है इस्लाम के बानी का आगाज हो रहा है करबल की कहानी का आगाज हो रहा है आगाज हो रहा है कट जाएंगे बाजू भी अब्बास वफा के कट जाएंगे बाजू भी अब्बास वफा के दिलों से होगा चलने मशकी सब पानी का लोगों ये जनाजा है इस्लाम के बानी का आगाज हो रहा है करबल की कहानी का आगाज हो रहा है कट जाएंगे बाजू भी आवाज बाबा
तशकीज़ वो पानी का लोगों ये जनाजा है इस्लाम के बानी का राज हो रहा है कल की कहानी का राज हो रहा है लोगों ये जनाजा है इस्लाम के बानी का राज हो रहा है करबल की कहानी का राज हो रहा है आगाज हो रहा है बिखरेगा करबला में ताज़े के सर का सेहरा बिखरेगा करबला में ताज़े के सर का सेहरा खुशियाँ समेट लेगा आलम को वीरानी का लोगों ये जनाजा है इस्लाम के बानी का राज हो रहा है कहानी का राज हो रहा है राज हो रहा है राज हो रहा है लोगों ये जनाजा है इस्लाम के बानी का राज हो रहा है करबल की कहानी का राज हो रहा है बीबी ने कहा बाबा करबल में चले आना बीबी ने कहा बाबा करबल में चले आना मंदिर में दिखाओगे अकबर की जवानी का लोगों ये जनाजा है इस्लाम के बानी का
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ زیارت سے پہلے اعلان سماعت فرما لیں، وضو کر کے جلد از جلد آپ لوگ جو ہے وہ واپس حال میں تشریف لے آئیں تاکہ اعمال شب قدر قرائت شروع کیے جا سکیں۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا علی بن ابی طالب، فلان اللہ امتن قتلت کا، ولان اللہ امتن ظلمت کا، ولان اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا مولا غازی ابو الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم من الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ انیس النفوس، السلام علیکہ ایھا المدفون بارض توس، السلام علیکہ یا سلطان عرب العجم یا ابا الحسن یا علی بن موسیٰ رضا الرازی بالقذر والقضاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا کعبۃ الایمان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا بقیت اللہ، عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورت ورحمت اللہ وبرکاتہ، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل جب تک میں آسان نہیں لگا